کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، آئیڈیل بنایا جائے، ہماری زندگی کو آپ کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی جائے، ہمارا چلنا پھرنا نبی کی طرح، ہمارا سونا جاگنا نبی کی طرح، ہمارا کھانا پینا نبی کی طرح، ہماری عبادتیں نبی کی طرح، ہمارے معاملات نبی کی طرح، ہماری معاشرت نبی کی طرح، ہمارے اخلاق نبی جیسے صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ محبت رسول کا اعلیٰ ترین تقاضا ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو، دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی۔ بزنس کرنا ہو، دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ صدقہ کرنا ہو، دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صدقہ کیا۔ شادی بیاہ کرنی ہو، دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شادی کی۔ زندگی کے ہر شعبے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا، آئیڈیل بنانا، اور یہ جذبہ اس قدر بڑھ جائے کہ عبادات سے آگے بڑھ کر عادات میں، عبادات سے آگے بڑھ کر عادات میں ہم نبی کو فالو کرنے لگے۔ اور صحابہ کے جذبہ اطاعت کی یہی خصوصیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادات تو عبادات، عادتوں میں بھی انہوں نے پیارے نبی کو ایسے فالو کیا، ایسی پیروی کی۔ اللہ اکبر، کھانے پینے کے ذوق کو بھی نبی کے ذوق کے تابع کر رکھا تھا۔ کھانے پینے کا جو ذوق ہوتا ہے ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے۔ ایک چیز مجھے پسند ہے وہ آپ کو پسند نہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ میری پسند نہیں۔ ہر انسان کا شوق الگ ہوتا ہے، ذوق الگ ہوتا ہے۔ صحابہ کے جذبہ محبت کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کھانے پینے کے ذوق کو، زبان کی لذت کو بھی نبی کی لذت کے تابع کر رکھا تھا۔ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن دسترخوان پہ پیارے نبی کے ساتھ بیٹھا کھا رہا تھا، دیکھا سالن کے برتن میں نبی کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ انس فرماتے ہیں جس دن میں نے پیارے نبی کو سالن کے برتن میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے دیکھا، اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پیارے نبی کی اس حد تک اطاعت، پیارے نبی کی اس حد تک پیروی ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ایک انقلابی جماعت بنا دیا تھا۔